قرآن مقدس کی تفاسیر میں ایک جوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر ایک جوان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ نجران کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو سجدے کروانا شروع کیا اور لوگوں سے جو ہے وہ اپنی عبادت کا خراج وصول کرنا شروع کیا، تو اس وقت اس نے اپنے پاس جادوگروں کو رکھا تھا۔ تو جو اس کا جادوگر تھا سب سے بڑا، جب وہ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب آیا تو اس وقت اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایک جوان آپ میرے حوالے کر دیں تاکہ اس جوان کو میں جادو سکھاؤں، تاکہ وہ میرا ہنر اور میرا فن اپنے اندر منتقل کر لے۔ خدا کا کرنا یہ کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے اندر بہت لوگوں کو دیکھا کہ کون ایسا ہے جس کو جادوگر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے ایک جوان پر، نوعمر جوان پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بڑا ہونہار تھا، بڑا دانشمند تھا، عقلمند تھا، تو بادشاہ کو اس کی دانشمندی اور عقلمندی پسند آئی۔ اس نے اس نوعمر جوان کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جوان جادو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا اور گھر سے نکلنے کے بعد اس جادوگر کے پاس جاتا۔ جب راستے میں آتے جاتے وہ جادو سیکھنے کے لیے آتا جاتا تو ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ راہب انتہائی نیک، پرہیزگار اور متقی تھا، اللہ والا تھا وہ، اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ بات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان فرمائی ہے۔ تو وہ آتے جاتے جب اس راہب کو دیکھتا تو راہب کی کشش، راہب کے چہرے کی نورانیت، راہب کا تقوی، اس کی سادگی اس کو بہت متاثر کرتی۔ تو اس جوان نے آتے بھی اور جاتے بھی راہب کی کٹیا میں، اس کے گرجا میں بیٹھنا شروع کیا۔ اب جادوگر سے زیادہ لگا اس جوان کو اس راہب سے ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کاموں کے اندر کشش نہیں ہے اور سچائی کے اندر کشش ہے، اور لوگوں کو قریب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اگرچہ جادوگر، شعبدے باز لوگ بہت ساری چیزیں کر کے اپنے قریب کر لیتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دن تک کے لوگوں کو ملمہ سازی کی بنیاد پر قریب نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت اور حقانیت کے اندر وہ کشش، وہ لذت اور وہ جاذبیت رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح راہب کے تقوی نے، پرہیزگاری نے اس جوان کو متاثر کیا، اور بالآخر وہ جوان جب بیٹھتا تو بہت دیر تک بیٹھتا۔ اب ایسا ہوا کہ گھر جاتا تو گھر والے کہتے اتنی دیر سے کیوں آیا؟ راہب کے پاس سے نکل کے جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر کہتا اتنی دیر سے کیوں آیا؟ بالآخر وہ لڑکا پریشان ہوا، راہب نے اس کو اس کا حل بھی بتایا، اور پھر ایسا ہوا کہ اب وہ نوجوان جو ہے یہ سوچنے لگا کہ میں راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، راہب کی باتیں میرے دل کو ٹچ کرتی ہے، میرے دل کو متاثر کرتی ہے، لیکن جادوگر سے وہ متاثر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں تو منتر جنتر ہی پڑے جاتے تھے۔ بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جانور آ کر کے لوگوں کا راستہ روک لیتا ہے، اور لوگ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر، اور بیچ میں وہ جانور اس کے خوف کی وجہ سے کوئی راستہ پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس مشکل کے اندر لوگ تھے، ایسے میں اس جوان نے جب دیکھا کہ جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور اس کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے کوئی بھی اس جانور کے قریب جانے کے لیے اور آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے پتھر چھوٹا سا اٹھایا، اور چھوٹا سا پتھر اٹھانے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ اگر یہ راہب جس سے میرا دل بے حد متاثر ہے، اگر یہ راہب حق پر ہے اور تیری بارگاہ میں اس جادوگر سے زیادہ مقبول ہے، جادوگر سے زیادہ اگر وہ تیری بارگاہ میں مقام مقبولیت رکھتا ہے اور حقانیت کا مقام رکھتا ہے، تو یہ جانور اس پتھر سے مر جانا چاہیے۔ جیسے اس نے چھوٹا سا پتھر اس جانور کو مارا تو وہ طاقتور جانور چھوٹے سے پتھر سے مر گیا۔ یہ واقعہ آ کر کے اس راہب کو اس جوان نے بتایا، اس لیے کہ اب وہ جوان پر کھل چکا تھا کہ جادوگر حق پر نہیں ہے بلکہ راہب حق پر ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ حق پر ہے۔ اور راہب کو جب یہ بات بتائی کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، راہب نے کہا اے جوان مجھ سے زیادہ مقبولیت اب اللہ کی بارگاہ میں تیری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے اور تجھ سے بہت بڑا کام لیا جانا ہے۔ دیکھ اب تیرے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامتوں کا ظہور فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا جب تو حق کے لیے اٹھے گا، جب تو سچائی کے لیے اٹھے گا، جب تو صداقت کے لیے اٹھے گا، جب تو اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا تو تیرا امتحان لیا جائے گا اور تجھے آزمایا جائے گا، تجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جائے گی، لیکن اس وقت جب تجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ راستہ تجھے کہاں سے ملا تو تو ہرگز میرا نام مت بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک
اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ راہب کے پاس سے چلا گیا. اب اس جوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت پیدا فرما دی کہ وہ جوان کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتا تو اللہ کوڑی کو شفا عطا کر دیتا, کسی اندھے کے لیے دعا کرتا اللہ اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا, اسی طرح اللہ اکبر کسی بیمار کے لیے دعا کرتا تو بیمار کو شفا مل جاتی. ذرا غور کریں میری قوم کے جوان, ذرا غور کریں, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی جوان نیک اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. اگر سید الانبیاء کی امت کا کوئی جوان گناہوں سے کنارہ کش ہو کر کے نیک بنے تو اللہ اس کی دعا میں کتنی تاثیر عطا فرمائے گا, اس کی دعا میں کتنا اثر عطا فرمائے گا. بات اتنی ہے آج جو میری قوم کے جوان کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں پوچھنا چاہتا ہوں جو زبان گالی دیتی ہو, جو زبان غیبت کرتی ہو, جو زبان چگلی کرتی ہو, جو آنکھیں زنا کرتی ہو یعنی کہ ناجائز اور حرام مناظر کو دیکھتی ہو, آخر ان کی دعائیں بھی کیسے قبول ہوگی, ان کی دعاؤں میں اثر بھی کیسے پیدا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قصور ہمارا ہے, میرے اللہ کی رحمتیں تو اب بھی چھما چھم برس رہی ہے, اللہ کا کرم تو اب بھی چھما چھم برس رہا ہے, ادعونی استجب لکم کا فرمان تو اب بھی پوری رانائیاں بکھیر رہا ہے. لیکن ہم ہی ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال لقمہ نہیں, ہم ہی ہیں ہمارے آنکھیں حرام مناظر سے بھری ہوئی ہیں, ہم ہی ہیں ہمارے کان حرام سن رہے ہیں, ہماری زبان حرام کام کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں پھر دعاؤں میں تاثیر کیسے ہوگی. قرآن مقدس نے یہ واقعہ بیان کر کے اور حضرت صہیب رومی نے اس واقعے کی تفسیر بیان کر کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر کے گویا کہ اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جب کسی جوان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے, اور پھر ایک جوان پوری قوم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بہت سارے جوان سوچتے ہیں یار پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے, میرے اکیلے کے سدھر جانے سے کیا ہوگا. اچھی طرح یاد رکھو ایک انسان کے سدھرنے سے جہان سدھر سکتا ہے, ایک چراغ کے جلنے سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو. حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ وہ جوان لوگوں کے لیے دعا کرتا, اندھوں کو روشنی مل جاتی, کوڑیوں کو شفا مل جاتی, بیماروں کو شفا مل جاتی. اب یہ بات ہوتی رہی اور لوگ اس کے پاس آتے رہے اور فیض اٹھاتے رہے. خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا وزیر یا اس کے مقربین میں سے ایک شخص جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی اور جو نابینا ہو گیا تھا, ایک دن وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا, اے جوان یہ تحفے طائف میری طرف سے قبول کر لو, اور میں نے سنا ہے کہ تم اندھوں کو شفا دیتے ہو, تم کوڑیوں کو شفا دیتے ہو, تم بیماروں کو شفا دیتے ہو. اس جوان نے کہا شفا میں نہیں دیتا, شفا میرا اللہ دیتا ہے جو رب العالمین ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کیا تم مجھے شفا دے سکتے ہو؟ کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا, البتہ اگر شفا چاہتے ہو تو میرے اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, میں دعا کروں گا اس کی برکت سے اللہ تمہاری آنکھوں کو منور کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, اس شخص نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا. اب پھر وہ بادشاہ کے پاس جا کر کے بیٹھا, بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا, پہلے کی طرح اس نے پھر اپنی ڈیوٹی کو نبھانا شروع کیا. تو بادشاہ نے پوچھا تم تو نابینا ہو گئے تھے, تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے روشنی عطا کی, میرے رب نے مجھے روشنی دی. کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا نہیں, تم میرے رب نہیں ہو, رب تو میرا وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا, جو وحدہ لا شریک ہے. اب جب یہ بات اس نے سنی تو اس کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ تجھے یہ راستہ کس نے بتایا؟ لیکن اس وزیر نے نہیں بتایا. بہت زد کوب کیا, بہت مار پیٹ کی, بہت زور دیا, تو پھر اس نے بتایا کہ جس نوجوان کو تو نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اسی جوان نے مجھے اس راستے پہ ڈالا. اب وہ جوان کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد اس جوان کو پوچھا گیا کہ آپ تو اتنا جادو سیکھ گئے کہ اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہو, کوڑیوں کو شفا دے رہے ہو, بیماروں کو اچھا کر رہے ہو. اس جوان نے کہا یہ جادو کا اثر نہیں ہے, یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور وہی شفا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس جوان سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو تجھے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس جوان کو نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس سے کہا گیا اب ایک کام کرو, جس اللہ کا نام لیتے ہو وہ اللہ کا نام لینا بند کر دو, اور جس دین کی بات کرتے ہو اس دین کی بات کرنا بند کر دو. اس جوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, تجھے یہ راستے پر ڈالنے والا کون ہے؟ نہیں بتایا. جب بہت زد کوب کیا گیا, بہت مارا پیٹا گیا,
तो आखिरकार उसकी ज़बान पर राहिब का नाम आ गया। अल्लाह अकबर। जब राहिब का नाम आया, राहिब को पकड़ा गया। राहिब को पकड़कर बादशाह ने कहा कि तुमने ये सब मामला किया है, तुमने ये सब बिगाड़ पैदा किया है माअज़ अल्लाह। और उसने हक्कानियत की राह को, दीन की राह को बिगाड़ का नाम दिया उस जालिम ने। और फिर राहिब को तरह तरह से सताने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई। और राहिब को कहा गया तुम्हें ये मजहब छोड़ना होगा जिस मजहब की तुम तबलीग कर रहे हो। लेकिन उस राहिब ने मजहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील हदीस का मफहूम है, बिल आखिर उस राहिब ने जब मजहब नहीं छोड़ा, जब दीन नहीं छोड़ा, जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का दामन नहीं छोड़ा, तो आरा मंगवाया गया और उसके सर पे आरा रख करके आरा चला दिया गया और उस राहिब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। आप अंदाजा करें, हम गौर करें, जरा सोचे तो सही कि अल्लाह अकबर, ईमान बचाने वालों ने ईमान कैसे बचाया, दीन बचाने वालों ने दीन कैसे बचाया, मजहब बचाने वालों ने मजहब कैसे बचाया। आज किस कदर हम लोग जफाकार हो गए, किस कदर बेवफा हो गए। कहां वो कि सरों पे आरा रख करके आरा चलाया जाता था, ईमान छीनने के लिए लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाते थे, मगर ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज मेरी कौम के जवान गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं, दौलत के बलबूते पर ईमान का सौदा कर रहे हैं। मेरी कौम की बेटियां अगर उनको रिश्ते नहीं आते तो माज़ अल्लाह शादी करने के लिए ईमान का दामन छोड़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया के भिखारियों से और दुनिया के मफाद परस्तों से और दुनिया परस्तों को बता दिया जाए, ईमान दे करके रिश्ते खरीदने वालों, ईमान बेच करके अपनी हवस को पूरा करने वालों, ईमान छोड़ करके चंद दिन की रंगरेलियां मनाने वालों, कोई हमेशा इस दुनिया में